پوری دنیا کا کفر اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ قرآن قیامت تک نہیں مٹ سکتا ہے، اور نہ ہی امت کے ایمان والوں کی ماؤں بہنوں کے حجاب اتر سکتے ہیں، اور نہ ہی اذانوں کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ جہاد کا سلسلہ بھی موقوف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، باطل کے پہ ہم حملے ہوتے رہیں گے، نشتر زنی ہوتی رہے گی، باتیں سنائی جاتی رہیں گی، لیکن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کا آگے سے ادراک کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، اور نہ دائیں سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ بائیں سے، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ دین ہے جو حکیم کی طرف سے نازل ہوا، حمید کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ بلکہ قرآن تو اغیار کے مکر اور فریب اور ان کے کڑن کو یہاں تک بیان کرتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اغیار اور اہل حنود اور بالخصوص یہود و نصارہ تو اس کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو، لیکن اللہ کا نور تو وہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ مشرکین پر یہ کتنا ہی شاق گزرے، ان کو کتنا ہی ناگوار ہو، اللہ کا دین تو وہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اسلام کا یہ قافلہ، یہ دین، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو اس کے ساتھ شریک ہوتا جائے گا وہ منزل کی طرف بڑھتا جائے گا، وہ اپنے نصب العین کی طرف بڑھتا جائے گا، اور جو اس سے کنارہ کش ہو جائے گا، جو اس سے الگ ہو جائے گا، جو اس سے منحرف اور انحراف کرے گا، وہ بھٹکتا جائے گا اور مرتے دم تک بھٹکتا رہے گا، اسے کبھی کوئی منزل نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ دین اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ صبح اور شام باقی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کو کان سے پکڑ کر نہیں کہا جائے گا کہ تو یہ دین قبول کر، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو دین کو اختیار کرے، چاہے تو انکار کر دے، چاہے تو روگردانی کر دے، لیکن نتیجہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو بس مومن ہی ہونے والے ہیں، باقی تو سارے ناکام ہونے والے ہیں۔